السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام پاکستان کی بہادر مسلح افواج اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں بالخصوص ISI کی شجاعت کے نام، جن کی بدولت، جن کی شاندار کارکردگی کی بدولت 18 کروڑ پاکستانی اپنے گھروں میں محفوظ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی معزز ہستی جس نے اپنی تمام تر انرجیز، تمام تر توانائیوں کو پاکستان کے قومی اداروں، پاکستان کی مسلح افواج اور ISI کے کردار کو اجاگر کرنے میں صرف کی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں معروف دفاعی تجزیہ نگار زید حامد صاحب کی۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر؟ اللہ کا فضل الحمدللہ۔ سر اس سے پہلے کہ میں اپنا پہلا سوال تھرو کروں، ایک پیکج دکھاؤں گا آپ کو میں، چلائیں جی۔ جی ضرور۔ آتنکوادیوں کی گھسپیٹ کرانے کے لیے پڑوسی ملک پاکستان نے اس بار تو ساری حدیں ہی پار کر دی۔ دیر رات جب پورا ملک امن اور چین کی نیند سو رہا تھا، تب تقریباً 2 بجے گھپ اندھیرے میں جموں کشمیر کے پنچ میں پاکستانی سینا، جیش محمد، لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے آتنکیوں کی ایک ٹکڑی نے سنیوجت طریقے سے جموں کشمیر کے پنچ میں بھارتی چوکی پر حملہ کر دیا۔ چکا دباغ کے سروا پوسٹ پر تعینات 21 بہار ریجیمنٹ کے جوانوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ حملے میں 5 جوان شہید ہو گئے، ایک بری طرح زخمی ہو گیا۔ اسی سال جنوری مہینے میں پاکستانی سینا نے کچھ اسی طرح کی کرتوت مینڈھر سیکٹر میں کی تھی اور بھارتی جوان ہیمراج کا سر کاٹ کر ساتھ لے گئے تھے۔ اب بڑا اور اہم سوال یہی ہے، کیا پاکستان کو اس کے کیے کی سزا دینے کا وقت آ گیا ہے؟ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہندوستانی میڈیا افواج پاکستان کے خلاف یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی وجہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے آزاد میڈیا کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیوں ہمارے لوگوں کا، ہمارے اداروں کا، ہماری افواج کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوتا ہے؟ اس کی آزادی اس وقت کہاں ہوتی ہے؟ یہ کیوں نہیں رسپونڈ کرتا ان سب چیزوں میں؟ کس طرح سے، کن الفاظ میں خراج عقیدت پیش کریں گے ہمارے آزاد میڈیا کو؟ آج کی دنیا میں جو جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، فوجیں داخل کی جاتی ہیں، تو اس سے پہلے کئی ماہ، کئی سال پہلے پروپیگنڈا شروع کیا جاتا ہے قوموں کو نرم کرنے کے لیے، دنیا کی فضا سازگار بنانے کے لیے، اور یہی وہ کام ہے کہ جو آپ کو بھارتی میڈیا کرتا نظر آتا ہے۔ پاکستانی میڈیا اور اسی طرح کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو جہاں آپ اس کی صفوں میں غدار دہشت گرد خریدتے ہو، وہاں جہاں پہ آپ انسرجنٹس اور ٹیررسٹ اور سیکٹیرین گروپس کو خریدتے ہو، سیپریٹسٹ گروپس کو تیار کرتے ہو، وہاں اسی طرح آپ صحافیوں میں بھی باغی تیار کرتے ہو۔ صحافت اور بغاوت کا فرق وہاں ختم کیا جاتا ہے۔ صحافت کے نام کے اوپر ملک کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، اور انفارچونیٹلی جو اس وقت پاکستان پر 4th اور 5th جنریشن وار مسلط ہے، اس کا سب سے پاورفل ایکسس میڈیا اور انفارمیشن وار اور پروپیگنڈے کا ہے۔ اور یہ بدنصیبی سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے، مادر پدر آزاد ہے۔ اس میں نہ کوئی اخلاقیات رہ گئی ہے، نہ قومی سلامتی کے حوالے سے کوئی شرم اور حیا باقی ہے۔ یعنی دنیا کا یہ واحد میڈیا ہے، دنیا کے کسی ملک میں اتنی مادر پدر آزادی نہیں ہوتی جتنی پاکستان میں میڈیا کو دی گئی ہے۔ سر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ملتا ہے ہمیں آج کے اخبار کا مطالعہ کر کے۔ آج کے اخبار میں ایک سکہ بند، ایک جید صحافی کی ایک بائی لائن شائع ہوئی ہے۔ موصوف کیا لکھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز ملک کے بجائے تاجروں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ وزراء کی بات چیت ریکارڈ کر کے ان کے درمیان اختلافات پیدا کرائے جا رہے ہیں۔ سر اس خبر میں یہ تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ کن صحافیوں یا کن اینکرز نے کن لوگوں سے جو ہے وہ رقوم وصول کی، تحائف وصول کیے، گھر وصول کیے یا واٹ ایور۔ یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا پول کھولنے کے لیے اس جہاد میں تو ہم سب سے آگے ہیں، لیکن اپنی صفوں میں جو ہماری کالی بھیڑ ہے اس کے بارے میں ہماری زبان کیوں خاموش ہوتی ہے؟ دیکھیں اسی وجہ سے خاموش ہوتی ہے۔ دیکھیں انفارچونیٹلی یعنی کل ہمارا ایک دو روز پہلے ایک بہت بڑی محفل میں جہاں بہت سارے صحافی موجود تھے، وہاں کچھ صحافیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا، اور سارے صحافیوں نے ہمیں کہا کہ صاحب ہمارے چینلز پر آپ کو بولنے کی پابندی ہے۔ زید حامد صاحب کو اپنے کئی بڑے بڑے چینلز کا نام لیا گیا کہ جن پر باقاعدہ پابندی ہے کہ ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ تو ہم نے ان صحافی سے پوچھا کہ اگر آزادی صحافت کے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے علم بردار ہیں، اگر زید حامد پر پابندی لگاتے ہیں کہ چونکہ ان کی بات آپ کو پسند نہیں آتی، یہ آپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں،
تو کل اگر پاکستان کا کوئی ادارہ یا ریاست آپ پر پابندی لگائے تو پھر آپ کو شکایت نہیں ہونی چاہیے. حکومتیں جتنی کمزور ہیں کہ یہ دہشت گردوں سے لے کر میڈیا کے باغیوں سے بھی بلیک میل ہوتی ہیں, لہذا نہ سپریم کورٹ میں کوئی کیس میڈیا کے خلاف آج تک سنا گیا ہے. ملکی یا بین الاقوامی سطح پر ہمارے قومی اداروں بالخصوص انورٹڈ کاماز ISI کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اب تک, اگر ان کو رفع کرنے کی غرض سے ہی صحیح, اگر آپ سے کہا جائے واٹ وڈ بی یور آنسر, واٹ از دیکھیے ISI ٹو یو؟ اللہ نے اس پاک سرزمین کے دفاع کی جو آخری چٹان بنائی ہے وہ پاک فوج اور ISI ہے. آج پورے پاکستان کے تمام ادارے کولیپس کر چکے ہیں. اگر پاکستان کی ریاست کو اللہ نے کھڑا رکھا ہوا ہے تو ہمارے شیر دلیر پاک فوج کے جوانوں اور ISI کے مجاہدوں کی وجہ سے ہے. اس وقت جو اگر پاکستان کے اندر جو باغی صحافی موجود ہیں, ان جن کے ہم کہیں گے تنخواہیں باہر سے آتی ہے, جن کا سارا زور اس بات پر ہے کہ صرف اور صرف ISI اور پاک فوج کو بے عزت کیا جائے, ہم یہی صاف آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر یہ دو چٹانیں بیچ میں سے نکال دی جائیں تو اس کے بعد ہم استغفر اللہ العظیم یا عراق بنیں گے یا شام یا لیبیا یا سیریا. سر بات چل نکلی ISI کی, اس سے پہلے کہ میں اپنا اگلا سوال آپ سے پوچھوں, آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے. It is impossible to believe that he was isolated close to the barracks and close to the army and etc. So I understand your answer, but honestly I certainly would like to react to this. I mean, after all, slippages or poor performance by the intelligence are possible. If we reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization? How was it that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields and CIA doesn't know? How is it that 3 of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? So let us allow ISI to have been sleeping once at least. سر اس ویڈیو میں آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو جتنی خوبصورتی سے ایک انٹرنیشنل فورم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہمارے قومی ادارے ISI کو جتنا سکسیسفلی ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھا, آپ کسی حکومت سے اس کی توقع کرتے ہیں؟ یعنی ناممکن بات ہے. جو مرضی اختلاف مشرف کے ساتھ کوئی کرے, اور ہم خود سب سے بڑھ کر ان پہ تنقید کرنے والے ہیں, لیکن کارگل کی جنگ میں خود انڈین آرمی چیف نے یہ بات کہی کہ مشرف نے 10 میل انڈیا میں اندر آ کر ایک رات گزاری اور یہ اس کی دلیری تھی اور اس کو بچ کے نکل جانے دینا بھارتی فوج کی شکست اور کمزوری تھی. بات یہ ہے کہ اپنی جو مرضی اختلاف انسان آپس میں رکھے, لیکن جب بات پاکستان کے دفاع کی ہوتی ہے تو وہاں پہ شیروں اور دلیروں کی طرح کھڑے ہو کر دشمن کو رسوا کرنا ہوتا ہے. آپ اگر آپ انگریز برٹش جارج گیلوے کو لے لیں کہ جس طرح وہ اسرائیل کو بے عزت کرتا ہے فلسطینیوں کے دفاع میں, اس طرح تو کوئی مسلم دنیا کا لیڈر بھی آپ کو ایسا کرتا نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ جہاں غیرت ہوتی ہے, چاہے وہ غیر مسلم میں ہو یا مسلمان میں, وہ دکھتی ہے, وہ نظر آتی ہے. تو پاکستان کے معاملے میں کوئی شخص اگر بفر نہ جائے, اگر پاکستان کو گالی دی جائے, ISI کو گالی دی جائے, آرمی کو گالی دی جائے اور اس کو کوئی فرق ہی نہ پڑے, تو ایسے کو تو پھر دفن ہی ہو جانا چاہیے. اور یہاں پہ کم از کم پورا کریڈٹ ہم مشرف کو دیتے ہیں کہ جب پاکستان کے خلاف, ایون صرف پاکستان کے کسی بھی پہلو پہ, ان دینی مدارس کو جب میں نے جتنا مشرف کو دفاع کرتے سنا ہے, میں نے کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کو دفاع کرتے نہیں سنا. ویڈیو آن دس سر. لیکن سر یہاں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے. ہم کارگل کی بات کر رہے تھے, ابھی آپ نے خود کہا آرمی چیف, بھارتی آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ مشرف صاحب 10 میل اندر تک پاکستانی افواج پہنچ گئی تھی. لیکن ہماری جو حکمران جماعت ہے نون لیگ, شروع دن سے آج تک نون لیگ کا اسٹانس یہ ہے, نیشنل میڈیا پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ نون لیگ باقاعدہ اس پروپیگنڈے میں شریک رہی ہے کہ کارگل پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کارگل میں پاکستانی افواج نے ماں سوائے اموات کے اور کچھ نہیں خریدا, بین الاقوامی سطح پر یہ پاکستان کی زبکی کا باعث بنا, اور ہمارے عوام, انورٹڈ کاماز میں کہوں گا, اور ہمارے عوام کو داد دیجئے کہ انہوں نے اسی نون لیگ کو ووٹ دیے, اسی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا, اور آج وہی نون لیگ ایک بار پھر اقتدار میں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, نون لیگ کے اقتدار کی بات تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ 35 پنچر لگانے والی بات جو چل رہی ہے, یہ دھاندلی کر آئے تھے, اور اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ کر رہا ہے, وہ جو قرآن میں کہا گیا کہ یہ
اللہ یہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چالیں چلنے والا ہے. آج یہ جو رسوا ہو رہے ہیں اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد وہ اسی وجہ سے ہے کہ جو پنچر لگوا کر آتے ہیں پھر ان کی اپنی حکومت ہی پنچر ہوتی ہے. جب انڈیا 1984 میں سیاچن کراس کر کے اندر آ گیا, لائن آف کنٹرول تبدیل کر دی اور آج بھی سیاچن گلیشیئر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے, اور اس کے جواب میں ہم نے اگر کارگل میں داخل ہو گئے تو ہم نے کون سا گناہ کر دیا؟ انڈیا بھی تو سیاچن میں داخل ہوا تھا, تو اس وقت کیوں نہیں اعتراض کیا انہوں نے؟ آج کیوں نہیں انڈیا سے کہتے کہ سیاچن خالی کرو تاکہ وہ ہمارا علاقہ ہے جس پر تم نے 84 میں قبضہ کیا تھا؟ لیکن سر نون لیگ کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہے, اتنی بہادری تو انہوں نے دکھائی کہ کم از کم اپنا انتخابی نشان شیر رکھا. اب اس کے بعد وہ کچھ کرے نہ کرے, وہ شیر کاٹے یا نہ کاٹے, وہ پانی کا ثابت ہو یا مٹی کا, وہ ایک الگ قصہ ہے. لیکن جب انتخابات سے پہلے کی ہم بات کریں, انتخابات سے پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ملک کی آزادی, شخصی آزادی, قومی وقار, ان کا تحفظ کیا جائے گا. اب جب اقتدار مل گیا تب یہ انڈیا سے فری ٹریڈ کی باتیں کر رہے ہیں, سرحدیں کھول دو, دوستیاں کر لو, اور وہ بھی ون سائیڈڈ. اس کے بعد یہ ویزے دینے کی باتیں کریں گے, اس کے بعد پھر پتہ نہیں اور کون سا گل کھلائیں گے. تو ہم مطلب ان کو اسی لیے اقتدار ملائے تھے کہ یہ انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کہیں یا کوئی گل کھلائیں, ہم خاموش تماشائی کا کردار ادا کریں گے, ہمارے ادارے کیا کریں گے؟ دیکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون یہاں پہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے دن ہی آتے ہی اپنی تمام آزادی سرنڈر کر دی IMF اور ورلڈ بینک کو. اس حکومت کا صدر کہتا ہے کہ کشکول نہیں توڑا جا سکتا, ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی. جس ملک کا صدر یہ کہے تو اس کے بعد آپ اندازہ کر لیجئے کہ ان کی پالیسیز کیا ہوں گی. آنے کے بعد جو انہوں نے پرائیویٹائزیشن شروع کی ہے, آپ حیران مت ہوئیے گا کہ جو یہ کچھ بیچنے جا رہے ہیں پاکستان کے 60-70 سے زائد بڑے بڑے اثاثے, اگر یہ سارے ٹاٹا گروپ اور امبانی گروپ آ کے خرید کے نہ لے جائیں پاکستان کو, کیونکہ یہ پبلک پرائیویٹائز کریں گے اور فرنٹ کمپنی کے ذریعے کون خریدے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زید عامر صاحب آپ کا نقطہ یہاں کنوے ہو گیا, مگر یہاں مجھے لینا ایک مختصر سا وقفہ. ناظرین بریک کے بعد ملتے ہیں. President Obama, Prime Minister Cameron have surrendered in Afghanistan. They're pulling out troops. They're going to leave Pakistan with an enormous mess to clean up. Karzai's government is close to the Iranians. It's close to the Russians. It's closer to the Indians of all people. And it poses a threat to Pakistani security on their western border. سر ویڈیو آپ نے دیکھی, آج کل اتحاد بین المسلمین کی مٹھائی ہر جگہ بٹ رہی ہے. یہ مجھے بتائیے گا, اس ویڈیو میں یہ صاف فرما رہے تھے کہ ایک اسلامی ملک افغانستان کے ایک اسلامی ملک ایران سے قربت کے نتیجے میں خود ایک اسلامی مملکت پاکستان کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں. یہ کس قسم کا بھائی چارہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان میں جو حکومت اس وقت ہے وہ ایک پپٹ رجیم ہے. افغانستان میں پہلے 96 سے لے کے 2001 تک طالبان کی حکومت تھی, اس وقت تو پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں تھا وہاں سے. اور پھر ایران کی طرف تو ہم نے آج تک, ایران کے ساتھ ہمارے تلخ تجربات بھی ہیں, ہمارے بہت اچھے تجربات بھی ہیں, لیکن آج تک کبھی پاکستان نے اپنی 100 سپاہی بھی ایران کی سرحد پہ نہیں لگائے. ایران سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ایران نے اپنی فوجیں ہماری سرحد کے خلاف کبھی لگائی. بات یہ ہے کہ بھائیوں میں تلخی کبھی کبھار ہو جاتی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کو ایران سے اور ایران کو ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اگر افغانستان اور ایران قریب آتے ہیں تب بھی ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر بات یہ ہے کہ افغانستان میں وہ حکومت ہو کہ جو آزاد افغانوں پہ مبنی ہو. جو پپٹ حکومت ہوتی ہے, جو کٹپتلی حکومت ہوتی ہے, وہ تو وہی کرے گی جو اس کے کٹپتلی چلانے والے کہیں گے, جو اس وقت امریکنز اور انڈینز ہیں. تو کارزائی کی اس وقت جو حیثیت ہے وہ کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی. لیکن بات یہ ہے کہ افغانستان میں ہمیں خطرہ امریکنز کی اور انڈینز کی موجودگی سے ہے, افغانوں کے ہونے سے نہیں. افغانستان سے اگر غیر ملکی فوجیں نکل بھی جائیں اور افغان آپس میں لڑیں بھی تو کبھی بھی وہ پاکستان کے لیے خطرہ نہیں ہے, نہ کبھی تھے. افغانستان میں 1979 سے لے کر 1992 تک افغان مجاہدین مزاحمت کرتے رہے سوویت یونین کے خلاف. اس دور میں لاکھوں افغان مجاہدین پاکستان میں رہے, مسلح مجاہدین پاکستان میں تھے. ایک بم کا دھماکہ افغان مجاہدین کی طرف سے پاکستان میں نہیں کیا گیا. اس کے بعد افغان طالبان حکومت میں آئے, ایک خودکش حملہ پاکستان میں نہیں ہوا. اس دور میں پاکستان میں جو ساری خوریزی ہوئی ہے یہ امریکنز کے آنے کے بعد ہے. صحیح تشخیص کریں مرض کی اور امریکنز کو نکالیں. اللہ کے فضل سے ایران سے اور افغانستان سے ہمیں اس کے بعد کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ سارے فتنے افغانستان میں امریکنز اور CIA اور انڈین رو بیٹھ کر پاکستان اور ایران میں داخل کر رہے ہیں. سر ایک اردو روزنامے کی خبر پڑھ رہا تھا, وہ بڑی عجیب سی کوئی خبر تھی. کہنے لگے کہ طالبان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہونے والے مذاکرات کو جو حکومت اور طالبان کے مابین اس وقت جاری ہیں,
طالبان جاننا چاہتے ہیں کہ ان مذاکرات کو ہماری ISI، ہماری ایجنسیز، ہماری افواج کی سپورٹ، اس کی تائید، اس کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس قدر بچکانہ سوچ ہے. ہماری افواج، ہماری ایجنسیز، ہمارے قومی ادارے اگر نہ چاہتے تو ہماری یہ جمہوری حکومت اس میں اتنا دمخم تھا کہ یہ اتنا بڑا انیشیٹو لے لیتی. دیکھیں یہ بات بالکل طے ہے کہ اس وقت اگر پاکستان میں کسی ادارے کی عزت ہے تو فوج کی ہے، اور فوج جو چاہے کر سکتی ہے، اس کو جمہوری حکومت یا میڈیا یا یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی روک نہیں سکتی. تو فوج اگر سیاسی حکومتوں کو اجازت دے رہی ہے، عدلیہ کو اجازت دے رہی ہے، پچھلے 6 سال سے جلکیانی کے دور سے وقت ملا لیں، شامل کر لیں آپ، کہ آپ اپنی مرضی کریں، تو یہ فوج اختیاری طور پر اپنا اختیار، اپنی اتھارٹی جو کہ پہلے یہ استعمال کرتی رہی ہے، اس نے سیاسی حکومتوں کو دے دی ہے کہ جی آپ ملک کو ٹھیک کریں، آپ ملک کی دہشت گردی کا خاتمہ کریں، آپ اگر امن مذاکرات کر سکتے ہیں تو کر لیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف فوج پر یہ پابندی لگانا کہ آپ حملے نہ کریں اور دہشت گردوں کو کھلی اجازت ہو کہ آپ جتنے چاہے حملے کریں، جیسے کہ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے پشاور میں بھی کیے، کراچی میں بھی کیے، پورے ٹرینیں بھی اڑائی ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی بڑا حملہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. ٹی ٹی پی اس کو مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمیں پتا ہے کہ یہ حملے وہی کر رہے ہیں. لیکن سر طالبان نے ان حملوں کو ریفیوٹ کر اس کو ڈسون کر دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ عقلی اگر ہم تقابلی جائزہ کریں تو سر مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کوئی تیسرا ہاتھ، کوئی برادر ملک یا انکل سیم یہ کام کروا رہے ہو. دیکھیے یہ بات کہ طالبان نے ان حملوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، یہ عجیب و غریب خوش فہمی اور خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پشاور میں حملہ ہوا جس میں 9 قریب لوگ شہید ہوئے، پہلے ٹی ٹی پی نے انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیے. 4 روز کے بعد ان کے سواتی کمانڈر نے کہا کہ ہم نے کیے ہیں، اون کر لیا، کیونکہ خودکش حملہ آور تھے، اور پاکستان میں کسی گروہ کے پاس خودکش حملہ آور نہیں ہے. اور یہ سنما میں جو پہلے حملے ہوئے تھے وہ انہوں نے پہلے کہے تھے کہ ہم نے کیے، اور اب 4 دن کے بعد دوبارہ حملے ہوئے تو کہتے ہیں ہم نے نہیں کیے. بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ تو ایک کارٹون چل رہا ہے، ایک مذاق چل رہا ہے کہ صاحب اگر یہ کوئی تیسری طاقت شامل ہے پاکستان میں خودکش حملے کرنے میں تو طالبان سے مذاکرات کیا آپ نسوار کے ریٹ طے کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ پھر کس لیے مذاکرات کر رہے ہیں طالبان سے؟ آپ تیسری طاقت سے مذاکرات کیجئے جا کے. تو سوال یہ ہے کہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے تیسری طاقتیں ہیں، لیکن وہ ان طالبان کی پشت پر ہیں. وہ CIA ہے اور وہ را ہے، کیونکہ جب بھی آپ نے طالبان سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کو CIA کے ڈرون نے اس شخص کو قتل کر دیا، اور پاکستان کو اجازت نہیں دی کہ وہ ان سے نیگوشیشنز کر سکیں، کیونکہ یہ طالبان کا گروہ ایک آزاد گروہ ہے ہی نہیں. اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے طور پر کبھی پاکستان سے امن معاہدے یا مذاکرات نہیں کر سکتے. ان کو صرف وقت چاہیے، کیونکہ ایک مذاکرات جو پاکستان آرمی نے اور پاکستان ایئر فورس نے ان کے ساتھ کیے تھے جنوری کے آخر میں جب ہم نے F-16 بھیجے تھے، یہ صرف انہی مذاکرات کی زبان سمجھتے ہیں. ایک حملے میں 100 کے قریب دہشت گرد اور 7 بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے، اگلے دن یہ گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آ گئے کہ ہم سے بات کر لیجئے. اس سے پہلے جنوری کا مہینہ اتنا خوریز گزرا تھا کہ ہمارے 100 سے زائد افسر اور جوان اور سویلین شہید ہوئے GHQ سے لے کر ہنگو تک اور وانا تک. تو بات یہ ہے کہ ان سے مذاکرات اگر اپنے سیاسی حکومتیں کر کے دیکھ لیں، سوات میں بھی ہم فضل اللہ سے کر کے دیکھ چکے ہیں. آخر میں زرداری جیسے شخص نے جس نے شریعت آرڈیننس سائن کر کے دیا تھا، اس نے مجبور ہو کر فوج بھیجی، پرائم منسٹر گیلانی نے فوج بھیجی، اور اب نواز شریف کو بھی فوج بھیجنی پڑے گی. یہ ہم صاف بتا رہے ہیں، یہ جتنا دیر کریں گے اتنا نقصان ملک کو، ملت اور قوم اور پاک فوج کا ہوگا. سر ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے یہ مقولہ چینج کرنا پڑ رہا ہے، زندگی 1000 نعمت ہے. اچھا اگلا سوال سر میرا یہ ہے کہ ان دنوں امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب پبلک کو انٹرٹین کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. کوئی کنٹروورسی کریٹ کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کبھی افواج پاکستان کے شہداء کو شہید ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں کہ اسامہ بن لادن صاحب سید الشہداء ہیں. منور صاحب کو نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے اگین سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جماعت جس نے مشرقی پاکستان میں البدر اور الشمس کے شہداء کی ایک جماعت بنا کر پاک آرمی کا ساتھ دیا، پاکستان بچانے کے لیے خون اور قربانیاں دی، اس کا ایسا زوال بھی ہو سکتا ہے ہم نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا. جماعت اسلامی کبھی بھی تاریخی طور پر
پاکستان کی مخالف یا غدار جماعت نہیں رہی، ہمیشہ یہ پاک فوج کے ساتھ مل کر کھڑے رہے. کشمیر کے جہاد میں بہت بڑا کردار ان کا رہا ہے. قاضی حسین احمد کے دور تک جماعت اسلامی نے اپنی عزت قائم رکھی تھی. لیکن یہ جو اور زوال منور حسن صاحب کے نصیب میں آیا ہے، یہ کوئی خاص اعمال ہی انہوں نے کیے ہوں گے اپنی زندگی میں جو یہ جانتے ہیں اور ان کا رب جانتا ہے. ٹھیک ہے سر. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پاکستانی سینا کے وشیش دستوں کے لیے لشکر اور جیش نئے لڑاکے لانے کا کام کرتی ہیں. پاکستان کے سب سے غریب اور پچھڑے علاقے وزیرستان، بلوچستان اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے زیادہ تر لڑکے لائے جاتے ہیں. ان لڑکوں میں شاریرک روپ سے مضبوط لڑکوں کے چین کی ذمہ داری سینا کی ہوتی ہے. سینا کے بعد نئے لڑکوں کی ٹریننگ کا کام شروع ہو جاتا ہے. انہیں پاکستانی سینا کے ادھیکاری ٹریننگ دیتے ہیں ہو بہو سینا کی طرز پر. 6 سے 8 مہینے کی ٹریننگ کے بعد یہ وشیش دستہ تیار ہو جاتا ہے. اسی سازش کو دیکھتے ہوئے گھاٹی میں سینا کے سبھی یونٹوں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے. ساتھ ہی جوابی کارروائی کے لیے بھی سینا کو ہری جھنڈی دی گئی ہے. ایسے میں پاکستان کا ایک بھی غلط قدم اس پورے علاقے کی شانتی کو بھنگ کر سکتا ہے. سر، وہ آخر میں کچھ بھنگ کا تذکرہ تھا اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بھارتی سینا تیار ہے. تو اس کا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہماری افواہ چھٹی بھی گئی ہے؟ اور دوسری چیز کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے جو کہ انڈین میڈیا بتا رہا ہے تو مطلب ہمیں خطے کے امن و سلامتی سے کیا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا اگر کوئی بربادی اس طرف ہوگی تو اس کے اثرات ہم پر نہیں پڑیں گے؟ اور اگر ہمارے کچھ لوگ ہمارے یہاں سے بیٹھے ہوئے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹس کے لیے ان ساری چیزوں کو ٹو کرتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے کوئی مخصوص ایجنڈا کار فرما نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ سارا کا سارا ایک ڈس انفارمیشن اور جھوٹ. وہ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس نے لائن آف کنٹرول کو دیکھا ہے، جس کشمیر کا یہ ذکر کر رہے ہیں، اس لائن آف کنٹرول پر 9/11 کے بعد ڈبل فینسنگ لگی ہوئی ہے. بیچ میں بارڈ وائز ہیں، لینڈ مائنز ہیں، اس پر ریڈارز ہیں، اس پہ لائٹس ہیں، اس پہ واچ ٹاورز ہیں، اس پر کتے ہیں اور اس کے اوپر ڈرون چھوڑے گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی شخص کراس نہ کر سکے. اور اگر اس ساری تیاری کے بعد بھی کوئی شخص کراس کر جاتا ہے تو کیا انڈین آرمی جو ہے وہ اسکول بوائز اور بوائے اسکاؤٹس پہ مبنی ہے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان سے کوئی کراس کر رہا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جس قسم کے ڈس انفارمیشن اور جھوٹ یہ پھیلا رہے ہیں وہ سب تیاری ہے اس جنگ کی جو اس سال کے آخر میں انہوں نے پاکستان پر مسلط کرنی ہے. یہ صاف بتا رہے ہیں آپ کو کہ نریندر مودی کا پہلا پروجیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس نے جنگ کرنی ہے. اور ہم کو معلوم ہے اور ہم بھی تیار ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. اللہ نے ہم کو بھی جو ایٹمی طاقت دی ہے تو ہم نے بھی ایسے ٹیکٹیکل بیٹل فیلڈ نیوکس بنائے ہوئے ہیں کہ جو ان کے انڈیپینڈنٹ آرمڈ بریگیڈز کو بھسم کر دیں گے انشاءاللہ، جیسے یہ ہمیں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. آئیں تو صحیح ذرا، جس کو ہمارے یہاں پنجاب میں بڑا خوبصورت ایک محاورہ ہے کسی کو انوائٹ کرنے کا، ذرا آؤ تو صحیح تم خوشبو لگا کے، پھر ہم دیکھیں تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. آپ نے ذکر نکالا ہے نریندر مودی کا. میں نریندر مودی کی ایک ویڈیو دکھاتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے اگلا سوال کروں گا. یہ ممبئی پر اتنا بڑا حملہ ہو گیا، کیا کیا کانگریس پارٹی، یو پی اے سرکار، کیا گناہ پاکستان نے کیا، حملہ پاکستان نے کیا، لوگ ہندوستانی مارے گئے، پولیس کے جوان مارے گئے، کمانڈوز مارے گئے، تباہی ہندوستان کی ہوئی. اور پاکستان ہندوستان کو سوال بھیجتا ہے. یہ سوال کے جواب لو، 30 سوال بھیجیے اور دیش کی سرکار دیکھو جواب لکھ رہی. جواب پاکستان کو پاکستان کی بھاشا میں جواب دو، تب تک پاکستان ٹھکانے نہیں آئے گا. سر، اگر یہ پاکستان کو پاکستان کی بھاشا میں جواب دیں گے تو کیا اس کے بعد آپ یہاں بیٹھ کے مجھے انٹرویو دیں گے اور میں آپ سے سوالات کروں گا، یا ہم دونوں بھی کسی میدان میں چھری چاقو لے کے نکلے ہوئے ہوں گے؟ ایک بات. اور دوسری بات، اگر اس جیسا فاتر العقل، اس جیسا جنونی ہندو ہندوستان میں اقتدار میں آتا ہے تو آپ پھر وہاں کتنے اور سانحے گجرات اور احمد آباد وقوع پذیر ہوتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو صرف ہم نہیں کہہ رہے. انڈیا کے اندر جو اچھے انڈینز ہیں، اچھے ہندو ہیں، ارندھتی رائے کا ایک نام ہم آپ کو لیتے ہیں، یہ پوری دہشت طاری ہے اچھے ہندوؤں کے اوپر کہ صاحب اگر یہ دہشت گرد، یہ جنونی، یہ قاتل، یہ انسانوں کو زندہ جلانے والے جانور جنہوں نے گاندھی کو قتل کر دیا تھا، یاد رکھیے گا کہ یہ وہ جنونی RSS کے ہیں
जिन्होंने अपने गांधी को कत्ल कर दिया था, क्योंकि गांधी के बारे में ये कहते थे कि ये जरा पाकिस्तान के बारे में नरम रवैया रखता है, जिसको पूरी हिंदुस्तानी कौम महात्मा गांधी कहती थी। जब ये उसको कत्ल कर सकते हैं तो आप मुझे बताइए कि फिर ये मुसलमानों के साथ क्या सलूक करेंगे। और बात यही है कि पाकिस्तान में तो आप दुनिया में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि एटमी हथियार दहशतगर्दों के हाथ में जाने वाले हैं। इंडिया में ये क्यों नहीं देख रही पूरी दुनिया कि अब पूरी इंडिया के एटमी हथियार इस जुनूनी पागल दहशतगर्द के हाथ में जाने वाले, जो कसम खाए बैठा है कि पाकिस्तान से एटमी जंग करेगा। तो सर अगर वो एटमी जंग करेगा तो यहां भी हमने शबे बारात पे तो नहीं चलाना नहीं एटम बम, ये हम भी वहां चला सकते हैं, तो फिर उसके बाद वहां बचेगा क्या? देखिए, हम यही बात अर्ज कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इस काम की तैयारी के लिए जो इन्होंने हमारे ऊपर हमला करना है, इसके लिए पाक फौज को फंसाने के लिए इन्होंने ये हमारे मगरब में जो जंग मुसल्लत की है कि जिस पर अब अमेरिकन इसके साथ शामिल हैं। इस नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिलता था जी, लेकिन अब प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन गया तो हम इसके माजी को भुलाकर भारत से ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। लिहाजा और ये अब अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, खुल के बलूचिस्तान अलग करने की बात कर रहे हैं। और इसके जो एडवाइजर्स हैं नरेंद्र मोदी के, वो ये बात कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड कि अगर अमेरिकन बलूचिस्तान को आजाद कराते हैं तो ये अखंड भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा इकदाम होगा, क्योंकि बलूचिस्तान को संभालने के लिए ये अपनी खिदमत पहले ही ऑफर कर चुके हैं। अफगानिस्तान में भी ये पहुंच चुके हैं और कारजाई को अपनी खिदमत और अमेरिकन को खिदमत पेश कर चुके हैं कि हम पाकिस्तान को तोड़ने में, पाकिस्तान के एटमी हथियारों को नरम करने में और पाकिस्तान की एटमी तंसीबात पर हमला करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये ख्वाहिश ही रहेगी सर, जहां तक मैं जानता हूं। सर एक खबर है, ड्रोन हमलों के मुतालिक एक खबर बता रही है कि एक गवाह थे करीम खान साहब, जिन्होंने यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने ड्रोन हमलों के खिलाफ ऐनी शाहिद के तौर पर पेश होना था, लेकिन रावलपिंडी के इलाके कैंटोनमेंट से ये गायब हो गए। और खबर में यह भी लिखा है कि इन्हें सादा कपड़ों में मलबूस 15 से 20 एहलकार उठाकर नामालूम मकाम पर ले गए हैं। तो वो नामालूम अफराद जाते हुए अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह छोड़ गए थे, अखबार को कैसे पता चल गया? देखिए, बात यही है कि जब पाकिस्तान में, आपको याद होगा कि बहुत अरसा आईएसआई और सीआईए के दरमियान एक शदीद लड़ाई जारी रही है। आईएसआई ने तो बाकायदा हेल्प किया उन लोगों को कि जिन्होंने सीआईए के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए इस्लामाबाद की अदालतों में और थानों में, जिसके नतीजे में सीआईए के स्टेशन डायरेक्टर्स को मुल्क से फरार होना पड़ा। जी, तो आईएसआई तो बहुत अरसे से कोशिश कर रही है कि सीआईए के ड्रोन प्रोग्राम को रोका जाए। तो अगर यह शख्स चला जाता यूरोपियन यूनियन में ड्रोन्स के खिलाफ, सीआईए के खिलाफ बयान देने के लिए, इसका तो फायदा था पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई को। इसको गायब करने वाले पाक फौज और एजेंसीज के लोग तो नहीं हो सकते। राइट सर। जैद साहब, यहां मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है जैद हामिद साहब से। सर ये मुझे बताइए, जमहूरियत की तरफ वापस आते हैं, ये फरमाइएगा, ये जमहूरियत जिसने कराची के अवाम को बसों से उतारकर सीएनजी और चिंची रक्षाओं पर सवार करा दिया है, आपके ख्याल में जमहूरियत हमें कहां पहुंचाकर दम लेगी? पिछले दिनों, ये कल या परसों की बात है, हमारे एक बच्चे ने हमें लाहौर से तस्वीर भेजी। लाहौर के बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं और बाहर उन्होंने ईंटें रखकर लकड़ी जला के खाना पका रहे थे अपने दोपहर का, कि जब से पाकिस्तान में गैस का ये आलम है कि बड़े बड़े मोहल्लों में लोग अब अपने लॉन में लकड़ी जलाकर खाना पका रहे हैं। वो बसों से उतार के रिक्शे में पहुंचाना भी, और फिर जितने बड़े बड़े और करोड़ों के घर बने हुए हैं, लेकिन खाना अपने लॉन में लकड़ी जलाकर, कचरा घर का जला के पकाया जा रहा है, यहां पहुंचा दिया है। ये जब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की पॉलिसीज पर आप इकोनॉमी बनाएंगे, उस इकोनॉमी में कोई खैर नहीं होगी। वो पाकिस्तान को पत्थर के दौर में धकेल देंगे, जैसे आज इराक, सीरिया और लीबिया में इन्होंने मुसलमानों को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। जो तुर्की का सदर अब्दुल्ला गुल समझदार है, उसने ये बात देखकर कही है कि मुसलमान दुनिया को, पूरी मुसलमान दुनिया को पत्थर के दौर में धकेला जा रहा है। इससे पहले कि मैं अपना आखिरी सवाल थ्रो करूं, आप जरा दो वीडियो मुलाहिजा कीजिए। What does it mean to you, surgical strikes? Where do you think we would strike? Wherever you strike, there will be a strike back. If I'm a soldier, I won't be worth my salt if I don't strike you back. And no soldier in Pakistan, it annoys the soldiers and the officers of Pakistan. How dare they talk of surgical strikes? What surgical strikes? So you are saying in the event India does a military strike, there will be war?
Obviously, we are a sovereign country. How can you come and attack us? What I see about you Indians is the problem that you will call us rogues, but what the roguish acts that you do, you don't want to discuss it. Can you take action against Bal Thackeray's group? Can India take action? Aren't they extremists? There is a domestic internal threat on Pakistan. So therefore we need to look at terrorism and extremism internally. But as the things are escalating in the line of control, and if India tries to take advantage of this escalation and tries to impose a strong external threat, we will divert, Pakistan Army will divert all its attention to the external threat from India. सर, इससे पहले कि मुझ पे इस एपिसोड में डिक्टेटरशिप के फरोग का फतवा लगे, मैं पहले ही वजाहत कर दूं कि मैं जनरल मुशर्रफ को बुनियाद नहीं बना रहा. बुनियाद है वो वाकया जो पाकिस्तान के कौमी मफाद में है. पाकिस्तानी इदारों के बारे में अच्छा बोलना, पाकिस्तानी इदारों की दिफा में बात करना, पाकिस्तान के हक में बात करना, इससे कता नजर कि वो हिंदू करे, ईसाई करे, सिख करे, मुसलमान करे, अपना करे, पराया करे, डिक्टेटर करे या सिविलियन करे, क्या कहेंगे आप? देखिए, यही बात हम कह रहे हैं बहुत साफ. मुशर्रफ के बारे में हमारा मौक़िफ़ सबको मालूम है, और ये बात हम बड़ी साफ साफ कर रहे हैं कि मुशर्रफ के पाकिस्तान से मोहब्बत पे और इंडिया के सामने स्टैंड लेने पर कोई शक नहीं किया जा सकता. उसने जो भी फैसले किए, जो भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, वो उसके इज्तिहादी फैसले हैं जिस पे गलती की है उसने. आपने आगरा की समिट में जो एक 2009-11 के बाद आगरा की जो समिट हुई थी, उसमें जाके जिस तरह इंडियन जर्नलिस्ट के साथ उसने बात की थी, पाकिस्तान का कोई सियासी रहनुमा तक बात नहीं कर सकता उस तरीके से. बिल्कुल ठीक. ये बात तो हम बड़ी साफ साफ बता दें कि इस हुकूमत को दुश्मनों की हाजत नहीं है. ये खुद काफी है खुदकुशी करने के लिए, जैसे पहले करते आए थे. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो वेरी मच. मैं बहुत 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 ज्यादा मशकूर और ममनून हूं आपका कि आपने अपनी मसरूफियत में से हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए वक्त निकाला और हमारे कौमी इदारों बिलखुसूस ISI, अफवाज पाकिस्तान, इनके बारे में जिस कदर जो गलत फहमियां फैलाई जाती हैं जानबूझकर उनको रफा करने की एक कोशिश की. अब ये कोशिश किस हद तक कामयाब है इसका फैसला आवाम पर छोड़ते हुए यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. नाज़रीन, इसी के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाजत दीजिए. फी अमानिल्लाह. खारिश से परेशान, इससे पाएं निजात हेड एंड शोल्डर्स इची स्कैल्प केयर से, जिसमें है यूकलिप्टस एक्सट्रैक्ट जो सर की जल्द से खारिश फौरी दूर करे और आपको दे 100% तक डैंड्रफ फ्री बाल. हेड एंड शोल्डर्स इची स्कैल्प केयर.